بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور اسلامی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت مبارکہ کو بیان کرتے ہوئے ہم الحمدللہ سن 6 ہجری تک پہنچ چکے ہیں۔ یہ تاریخ ذی قعدہ سے پہلے کی تھی۔ ذی قعدہ مہینے سے چند روز پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ حضور اپنے صحابہ کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور عمرہ کیا ہے۔ حضور نے یہ خواب صحابہ کے سامنے بیان فرما دیا۔ صحابہ کرام جو بیت اللہ کی زیارت کو ترس گئے تھے اور بے چین اور بے تاب تھے کہ مکے جا کر خانہ کعبہ کو دیکھیں، وہ فوراً عمرے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خواب سچا ہوتا ہے۔ یہ پیر کا دن تھا، ذی قعدہ کی پہلی تاریخ تھی، ہجرت کا 6واں سال تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینے سے مکے کی طرف روانگی فرما دی۔ حضور کے ساتھ 1400 یا 1500 صحابہ تھے جو احرام باندھے ہوئے تھے۔ ذوالحلیفہ کے مقام پر قربانی کے جانور تیار کر لیے گئے، عمرے کی نیت کر لی گئی۔ حضور صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے آئے تھے، لہذا ہتھیار ساتھ میں نہیں لائے تھے، صرف ایک تلوار تھی جو صحابہ کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ زمانہ ایسا زمانہ تھا کہ سفر میں ہر کوئی تلوار ساتھ لے کر چلتا تھا، جیسا کہ آج کل کسان ایک تلوار یا ایک لاٹھی اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ آج بھی پیدل اور جنگل کے سفر میں احتیاط یہی ہے کہ کوئی ہتھیار وغیرہ حفاظت کے لیے ساتھ رکھ لیا جائے تاکہ جانوروں وغیرہ سے حفاظت ہو۔ حالانکہ گاڑی میں اس کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن جب کھلے میدان میں اترنا ہوتا ہے تو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ الغرض آپ جب آگے غدیر کے مقام پر پہنچے تو حضور کے جاسوس حضرت بسر ابن سفیان نے اطلاع دی کہ قریش کو آپ کی آمد کی اطلاع ہو چکی ہے اور وہ آپ سے مقابلے کے لیے لشکر جمع کر رہے ہیں۔ انہوں نے ارادہ کیا ہے کہ آپ کو مکے میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضور کے جاسوسوں نے یہ بھی بتایا کہ خالد بن ولید 200 سواروں کے لشکر کے ساتھ مکے سے نکل پڑے ہیں اور مقام غمیم تک پہنچ چکے ہیں۔ ان کا ارادہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا لگتا ہے۔ حضور نے فوراً راستہ بدل دینے کا حکم دیا اور دوسرے راستے سے آپ مکے کی طرف آگے بڑھے اور حدیبیہ پہنچ گئے۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے۔ اس کے قریب ایک چھوٹی سی آبادی تھی، اس آبادی کو بھی حدیبیہ کہتے تھے۔ یہ بستی اسی نام سے آج بھی موجود ہے۔ یہ آبادی مکے سے تقریباً 10-12 کلومیٹر فاصلے پر ہے۔ یہاں پر حضور کی اونٹنی بیٹھ گئی اور گویا اس نے مکے کی طرف بڑھنے سے انکار کر دیا۔ حضور نے اسی جگہ قیام کرنے کا ارادہ فرمایا اور فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر قریش مجھ سے کسی ایسے کام کا مطالبہ کریں گے جس سے بیت اللہ کی تعظیم ہو تو میں اس کو قبول اور منظور کر لوں گا۔ اس کے بعد اونٹنی کو ہانکا گیا تو وہ چل پڑی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کچھ آگے بڑھ کر رک گئے۔ گرمی شدید تھی، وہاں ایک جگہ تھوڑا سا پانی تھا۔ اس وقت سفر میں سب سے بڑی پریشانی پانی حاصل کرنے کی ہوتی تھی۔
اگر پانی نہ ہوتا تھا تو لوگ پیاسے مرنے لگتے تھے۔ مسلمانوں نے وہ پانی حاصل کر لیا جو گڈھے میں تھا، لیکن وہ بہت کم تھا۔ 1500 لوگ تھے، ان کی پینے، کھانے اور تمام ضرورتوں کے لیے پانی درکار تھا۔ صحابہ نے حضور سے کہا کہ صورتحال یہ ہے کہ پانی موجود نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک تیر مرحمت فرمایا اور فرمایا کہ اس تیر کو پانی کے اس گڑھے میں گاڑ دو۔ صحابہ نے ایسا ہی کیا، اس گڑھے میں سے پانی نکلنے لگا جو سب کی ضرورت کو کافی ہو گیا۔ یہ واقعہ فتح الباری جلد 5 میں ہے۔ حدیبیہ میں قیام کے بعد حضور نے خراش ابن امیہ خزاعی کو اونٹ پر مکہ روانہ فرمایا اور ان سے کہا کہ جاؤ، مکے والوں سے کہو ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، عمرہ کر کے فوراً واپس چلے جائیں گے، ہم جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں۔ عرب کے دستور کے مطابق کسی دشمن کو بھی عمرہ یا حج کرنے سے روکنا غلط مانا جاتا تھا، اور جو شخص بھی چاہے وہ دشمن ہی کیوں نہ ہو، احرام کی حالت میں مکے میں داخل ہو کر عمرہ اور حج کر سکتا تھا۔ مکے والوں نے حضرت خراش سے اونٹ چھین لیا اور اس کو ذبح کر دیا اور ان کو بھی قتل کرنے کا ارادہ کیا، مگر بعض دوسرے لوگ بیچ میں آ گئے، انہوں نے بچا لیا۔ وہ اپنی جان بچا کر واپس آئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضور نے حضرت عمر سے کہا تم جاؤ اور مکے والوں کو سمجھاؤ ہمیں عمرہ کرنے دیں، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں۔ مگر حضرت عمر نے معذرت کر لی اور بتایا کہ مکے والے میری جان کے دشمن ہیں، آپ میری جگہ عثمان کو بھیج دیں، عثمان ابن عفان کو، وہاں ان کے رشتہ دار موجود ہیں، ان کا جانا زیادہ مناسب ہے۔ حضور نے حضرت عمر کی رائے قبول فرما لی اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیج دیا اور ان کو حکم دیا کہ مکے میں جا کر مشرکین کو بتا دینا ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، جنگ کرنا ہماری نیت نہیں ہے، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر مشرکین مکہ اجازت دیں تو ٹھیک ہے، اور اجازت نہ دیں تو کمزور لوگوں کو یہ بتا کر آنا کہ وہ گھبرائیں نہیں، ہم بہت جلد واپس آئیں گے اور ظالموں کے ظلم سے انہیں نجات دلائیں گے، عنقریب اللہ ہمیں فتح عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ حضرت عثمان اپنے رشتہ دار ابان ابن سعید کے پاس جا کر ٹھہرے، ان سے امان حاصل کی، حضور کا پیغام مشرکین مکہ کو بھی پہنچایا اور ضعفاء کو بھی، غریب لوگوں کو بھی، کمزور لوگوں کو بھی حضور کا پیغام بتا دیا۔ مگر مشرکوں نے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ اس سال تو ہرگز ہم تمہیں مکے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے اور عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگر تم لوگ چاہو تو آئندہ سال عمرہ آن کے کر سکتے ہو۔ اور حضرت عثمان کو پیشکش کی کہ اگر تم چاہو تو عمرہ کر لو اور واپس چلے جاؤ۔ حضرت عثمان نے صاف کہہ دیا کہ میں بغیر رسول اللہ کے اکیلا طواف نہیں کروں گا۔ قریش کو یہ بات ناگوار ہوئی اور حضرت عثمان کو واپس جانے سے روک لیا۔ حضرت عثمان مکے میں چند روز رکے رہے۔ ادھر مسلمانوں میں مشہور ہو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مشرکوں نے قتل کر دیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو حضور نے اعلان کر دیا کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کی خدمت میں آگے کے واقعات پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت سے نصیحت اور اپنی زندگی کے لیے رہنمائی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔